الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے مختلف زمانوں میں، مختلف امتوں میں، مختلف زبانوں میں اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا، اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ عزیز ساتھیو، ہم اسلامک ٹرمینالوجیز میں سے کافر شبد پہ بات کر رہے تھے، اور پچھلے 2 جمعہ سے اس ٹرم پر ڈسکشن ہمارا چل رہا ہے۔ کافر کا ارتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے: انکار کرنے والا، ناشکرا اور چھپانے والا۔ اور یہ لٹریری میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایز این اسلامک ٹرم بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں اور لغوی معنی بھی ہوتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو کانٹیکسٹ میں یہ لفظ استعمال ہوگا تو کانٹیکسٹ کے اوپر غور کرنے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کیا میننگ لیا گیا ہے، کہنے والا ہے نا اس کو کس میننگ کے اندر استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی پچھلے جمعہ کہ کسی کو کافر کہنے کا حق کسے حاصل ہے۔ تو اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ 2 ہی لوگ ایسے ہیں یا 2 ہی ہستیاں ایسی ہیں جن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو کافر کہیں۔ سب سے پہلے انسان کو خود اپنے آپ کے لیے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں کافر ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی دوسرے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تو کافر ہے، رائٹ؟ اچھا، اگر کوئی خود اپنے آپ کو کہہ لے، اور اسی کے دلائل میں نے آپ کے سامنے یعنی اس سے پہلے کے جمعہ میں پیش کیے تھے قرآن کی روشنی میں، جہاں پر جگہ جگہ پیغمبروں کی دعوت کو سننے کے بعد لوگوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ ہم اس چیز کے کافر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اس پیغام کے کافر ہیں، اس تعلیم کے کافر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ تو ایک بار کوئی اپنے آپ کو کافر کہے اور اپنے انٹروڈکشن میں، اپنے تعارف میں وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس بات کو بیان کریں کہ فلاں صاحب کافر ہے، وہ کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں۔ انڈیویجولی ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ کہنے کے علاوہ صرف اور صرف اللہ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ کب کرتے ہیں، اس پر آج کا ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ چلے گا، اوکے؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کافر اگر ڈکلیئر کرتا ہے یا ریکگنائز کرتا ہے یا کنفرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کب کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے یہ ڈکلیریشن کو پھر لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ڈسکشن اس مرتبہ کے لیے رہے گا۔ تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ریفرنس ہے 10:47، سورہ یونس کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک قانون بتا رہے ہیں۔ اوکے، ذرا اس قانون پر ہم غور کریں اور اس سے پھر نکلنے والی بہت ساری حکمت کی جو باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ امپورٹنٹ باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجے، ہر امت کے لیے رسول مقرر کیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ پوری انسانیت کو اگر آپ لے لیں گے تو یعنی ساری انسانیت کی بات اس میں سمٹ کر آ جاتی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے یعنی شیو جی سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہے نا، یہ پورا زمانہ سمٹ کر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے رسول مقرر کیا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ بہت یعنی کہ غور طلب جو ہے نا حصہ ہے آیت کا۔ ویسے تو ہم آیت کے یہ سارے الگ الگ حصوں پر غور کریں گے کہ جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی بات ہے نا، کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ کافر ہے، کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ مومن ہے نا، دونوں فیصلے ہوتے ہیں۔ اوکے، یہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پس جب ان کے پاس ان کے رسول آ جاتے ہیں، پرمیشور کے سندیشٹھا، ایش دوت، میسنجر جب ان کے پاس آ جاتے ہیں تب ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ بالقسط، عدل کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ میں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر رتی برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو ایک ڈیسیجن ہے، مطلب ہم چونکہ کافر لفظ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کافر ہے، یہ کب ہوگا؟ یہ رسول کی پریزنس میں، رسول کی موجودگی میں ہی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور ایسا ہر زمانے میں ہوا، ٹھیک ہے، رسول کی موجودگی میں، کیونکہ اب رسول کون ہے؟ وہ پرمیشور کا، وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے نا، وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ انسان ہے، وہ اللہ کی دعوت کو بحسن خوبی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ دعوت کا حق ادا کرتا ہے، وہ سمجھانے کا حق ادا کرتا ہے، وہ بار بار جا کر ہے نا ریپیٹڈلی لوگوں کو کنونس کرنے کا، سمجھنے کا، ان سے ریکویسٹ کرنے کا، ان کو انوائٹ کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اور اسی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ، چونکہ دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، علیم بذات الصدور، لوگ اپنے سینوں میں کیا چھپاتے ہیں اس سے کون واقف ہے؟ تو وہ اللہ ہی واقف ہے نا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، یہی بات گیتا میں بتائی گئی ہے، ہردی سروسیہ وشٹھتم، کہ وہ پرمیشور جو ہے وہ سبھی کے دلوں میں رہتا ہے۔ تو دلوں میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو پیغمبر کی اور یعنی کہ رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری بات کو سن لیا، کمپلیٹلی سمجھ لیا، ان کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ سچ ہے، اور انہوں نے اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنی شرارت کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کفر کر دیا، اور وہ پھر کہتے بھی ہیں، جیسا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ انہوں نے جب انکار کیا تو بس انکار کر کے خاموش نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم کافر ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی پریزنس میں، رسول کی موجودگی میں یہ کنفرمیشن آتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ اور وہ جو سورہ کافرون میں جو اعلان، جو مخاطبت ہم دیکھتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، ہے نا، کہ اللہ کہہ رہا ہے،
اللہ آرڈر دے رہا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ یہ کوئی دعوت کے بالکل پریلیمنری سٹیجز میں، بالکل ابتدائی مراحل کے اندر یہ بات نہیں کہی جا رہی، یہ وہ بات ہے جو پوری یعنی دعوت دینے کے بعد ہے نا، حجت تمام ہونے کے بعد، ان لوگوں کو وہ ساری کی ساری بات سمجھ میں آنے کے بعد پھر بھی وہ انکار کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تمہاری بات کے منکر ہیں، ہم کافر ہیں۔ تو پھر اب ان سے یہ کہا گیا بالکل آخری، جب یہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ لوگ پلٹنے والے نہیں ہیں، اب یہ لوگ حق کو ماننے والے نہیں ہیں، تب ان سے اس طرح سے کہلوایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، کیا کہہ دو؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی بندگی تم کرتے ہو، یعنی پرمیشور کے علاوہ انیہ جو ہیں ان کی اپاسنا میں نہیں کرتا جن کی تم اپاسنا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی اپاسنا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں اپاسنا کرتا ہوں، ہے نا، یعنی اللہ کی، پرمیشور کی، اس رب واحد کی عبادت تم نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ کبھی میں اس کی اپاسنا، اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آئندہ بھی تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی عبادت اور بندگی میں کرتا ہوں، یعنی پرمیشور کی، اللہ کی۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ اعلان بیزاری ہے یہ، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ جب حجت تمام ہو گئی، ہے نا، اللہ خبر دے رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے نا، اور اس کی ایک بہت زبردست مثال ہے، یعنی ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں، اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو جہل کے نام سے تو ہم لوگ واقف ہیں، مسلمان واقف ہیں۔ اس کا نام تھا عمرو بن ہشام، قریش کے بڑے سرداروں میں سے یہ تھا۔ اس کا ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جو بیہقی کے اندر آیا ہے، میں وہاں سے نقل کر رہا ہوں۔ المغیرہ بن شعبہ ایک شخص تھا، طائف کا رہنے والا تھا، انہوں نے یہ بات بیان کی، مغیرہ بن شعبہ نے یہ بات بیان کی کہ ایک مرتبہ میں عمرو بن ہشام کے ساتھ، یعنی ابو جہل کا ایکچوئل جو نام تھا وہ تھا عمرو بن ہشام، ابو جہل یعنی جہالت کا باپ، ٹھیک ہے، اسے وہ ٹائٹل دیا گیا تھا، اوکے۔ تو عمرو بن ہشام کے ساتھ ایک مرتبہ میں مکے کی گلیوں کے اندر سے گزر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ہشام سے کہا تم اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتے، یعنی پرمیشور کے آگے سمرپن کو تم کیوں قبول نہیں کر لیتے، کیوں سویکار نہیں کر لیتے، اور مجھے اللہ کا پیغمبر کیوں نہیں مان لیتے۔ یہ انہوں نے عمرو بن ہشام سے کہا، کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو عمرو بن ہشام نے جواب میں کہا اے محمد تم ہمارے خداؤں کو گالی دینا کب بند کرو گے؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کو گالی نہیں دیتے تھے، ہے نا، اس کو منع کیا گیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے سے پہلے یعنی آ چکا ہے قرآن کے حوالے سے، مگر اس نے یہ ایک الزام دھرا اور اس طریقے سے اس نے یعنی کہ ایک کاؤنٹر اٹیک جیسے ٹائپ میں اس نے کیا کہ تم کب ہمارے خداؤں کو جو ہے گالیاں دینے سے باز آؤ گے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ تم نے پیغام ہمیں پہنچا دیا تو ہم گواہی دے دیتے ہیں، ہم دے دیں گے وہ گواہی کہ تم نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، یہی چاہتے ہو تو ہم کہہ دیں گے، ہم گواہی دے دیں گے۔ اور اگر مجھے معلوم ہوتا، یعنی یہ عمرو بن ہشام ابو جہل کہہ رہا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم سچ بول رہے ہو تو میں کب کا تمہارے جو ہے پیچھے ہو جاتا، تمہیں فالو کر لیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو ابو جہل نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ یہ سچ میں اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں یہ سچے ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں اس بات کو مان نہیں سکتا۔ وہ پرابلم کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے وہ ایک ڈیفرنٹ خاندان تھا، قصی بن کلاب بن مرہ،
ٹھیک ہے، اور یہ جس خاندان سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یہ ایک ان کے بھائی کا خاندان تھا، ٹھیک ہے، بنو مخزوم، یقظہ بن مرہ کے یہ لوگ یعنی بیٹے تھے۔ تب انہوں نے کہا، ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو قصی، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مکہ کے جو الگ الگ رسپانسبلٹیز تھے انہوں نے ساری رسپانسبلٹیز لے لی، ٹھیک ہے، اس نے وہ سب گنائے۔ الحجابہ کی رسپانسبلٹی یعنی کہ کعبۃ اللہ کو غلاف پہنانا اور اس کا جو ہے اس کے چابیوں کا جو ہے تحفظ کرنا، السقایا یعنی زمزم کا پانی پلانا، اور پھر جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں ان کو ان کی مہمان نوازی کا کام کرنا، ہے نا، یہ کس نے لے لیا، یہ بنو قصی نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے، بنو مخزوم ہے۔ اب یہ دوسرا خاندان، اب یہ پرابلم کیا ہے، خاندانی، یہ ایروگنس کی بات ہے، یہ کہ ان کا خاندان زیادہ بڑا ہے یا میرا خاندان زیادہ بڑا ہے نا، رائٹ۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی الافادہ یعنی کہ جو ٹریڈ اور کامرس کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ، لیوا یعنی کہ جنگ کے میدان کے اندر جو بینر سنبھالنے کی جو ذمہ داری اور فوج کو لیڈ کرنے کی، ان کو کمانڈ کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر الندوہ یعنی کاؤنسل، جو مشاورتی جو کاؤنسل ہوتی ہے، ایڈوائزری کاؤنسل ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری۔ تو اب یہ بنو قصی نے یہ سب ذمہ داریاں مانگی اور مطلب وہ ساری ذمہ داریوں پر وہ لوگ جو ہے یعنی کہ فائز ہو گئے، اور ہم نے مطلب سب چیزیں چھوڑ دی، یہاں تک کہ مطلب یہ لوگ صرف جو کیولری ہے یعنی جو سولجرز آن فٹ ہوتے ہیں ان کے بس یہ لوگ ذمہ دار باقی رہ گئے تھے، باقی ساری ذمہ داریاں بنو قصی نے لے لی تھی۔ پھر ابو جہل کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے ساتھ مسابقت کرنی شروع کر دی، کمپٹیشن ہم نے شروع کر دیا، اور پھر ایک ایک چیز میں ہم ان کے برابر ہو گئے، یعنی یہ جو لیوا کی اور سقایا کی اور ندوہ کی، ہے نا، افادہ کی، یہ سب جو ذمہ داریاں تھیں ہم ان سے یعنی کہ برابری کرنے لگے، ہم اس میں ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، یہاں تک کہ ہم بالکل برابر ہو گئے۔ اور اب ان کے پاس ایک رسول آ گیا، اب ہم رسول کہاں سے لے کر آئیں گے، یعنی اس معاملے میں ہم کمپٹیشن کہاں سے کریں گے؟ یہ وہ الفاظ ہیں ابو جہل کے جو بیہقی میں نقل ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ ریزن تھا اس کا نہ ماننے کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کو بلونگ کرتے ہیں اور یہ جس خاندان کو بلونگ کرتا ہے نا، وہ خاندانی کمپٹیشن میں تھے، وہ لوگ اپنی برتری قائم کرنا، ہے نا، اپنی پرائیڈ، اپنی ایروگینس، دوسروں کے اوپر جو ہے حاوی ہو جانا، اس چیز کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اور جب یہ برابر ہو گئے تھے تو کیا ہو گیا، وہاں پر نبی نے جو ہے اپنی بعثت کا اعلان کر دیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو خدا کی قسم ہم اس بات کو کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ ہوتا ہے کفر، یعنی وہ سچ مان کر انکار کرنا، یہ ہوتا ہے کفر۔ اور حالانکہ مطلب اس نے تو پھر یہ مغیرہ بن شعبہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا ہے نا، رسول اللہ کے جانے کے بعد اظہار کیا۔ بہرحال الگ موقعوں پہ انہوں نے کھل کر کہا کہ تم جو دعوت لے کر آئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ یہ ہوتا ہے کفر، اور یہ دل کی جو حالت ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ بتاتا ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ پیغمبر کے پریزنس کے اندر، ان کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کرتے ہیں، پوری قسط کے ساتھ میں، پوری جسٹس کے ساتھ میں فیصلے کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ کنفرم کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ کافر ہیں، اور پھر رسول کی موجودگی میں ہی ان کو سزا بھی دے دی جاتی ہے، کیونکہ یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ نہیں مانتے، یہ آئندہ بھی نہیں ماننے والے ہیں، ہے نا، ان کو ہزاروں سال کا جیون بھی اگر مل گیا تو یہ نہیں ماننے والے ہیں۔ اس طرح سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے تو پھر ان کو جو ہے دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رول ہے، دیکھیے میں جس بات کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر لیفٹ اینڈ رائٹ ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، بودھوں کو، جینیوں کو، دہریوں کو، اسکیپٹکس کو، ایگنوسٹک کو اور بھی جتنے لوگ ہیں ان کو کافر کہہ رہا ہے نا، تو کافر، یہ فیصلے کی بات ہے، ایک ججمنٹ کی بات ہے۔ یہ ججمنٹ کب ہوتا ہے؟
وہ انڈر لائن کرنا وہ آیت میں فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہ انڈر لائن کر لیجیے کہ جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تب ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب رسول آ کر تشریف لے جا چکے ہیں، اب رسول موجود نہیں ہے اور اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے. اچھا، فیصلے بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، آپ ذرا اس بات کو بھی سمجھیں. خاص طور پہ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، باقی مطلب جو ہمارے ہندو عیسائی دوسرے بھائی سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں. دیکھیے، قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ کہ پورے عدل کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ جو فیصلہ ہوتا ہے، دونوں فیصلے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو ایمان لائے ان کا ایمان سچا ہے، ان کا ایمان اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے سویکار کر لیا، قبول کر لیا، یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. اور جس نے انکار کیا اس کا انکار بھی بالکل پختہ ہے، وہ کبھی اپنے انکار سے جو ہے پھر میں نے باز آنے والا نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل فیصلہ کن طریقے سے جو ہے یہ طے ہو جاتی ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور اس بات کو آپ سمجھیں، ہے نا، کیونکہ کافر ورڈ کا امپلیمنٹیشن جو جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، تو ذرا اس کے مقابلے میں یہ لفظ کو آپ دیکھیں. دیکھیے، رضی اللہ عنہم ہم کس کے لیے کہتے ہیں؟ صحابہ کے لیے کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے لیے ہم کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وغیرہ وغیرہ. اچھا، ان کے بعد صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی، ان کا جو گروپ تھا، ان کے بعد کسی کو بھی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کیا؟ بتائیے کیوں نہیں کہتے بھائی؟ یعنی اتنے بڑے بڑے تابعین گزرے ہیں، تبع تابعین گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، ہے نا، بزرگان دین گزرے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہے نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ. اب یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. دیکھیے، رضی اللہ عنہم ایک ڈکلیریشن ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. رحمت اللہ علیہ ایک دعا ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر ہو. کیوں بھائی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہم کیوں یوز نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ ایک فیصلے کی بات ہے، یہ ایک ججمنٹ کی بات ہے. اور یہ ججمنٹ کب ہوتا ہے؟ یہ رسول کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے. یعنی وہ جو رسول کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا، پرمیشور کے آگے سمرپن کرتے ہیں، وہ مسلم ہو جاتے ہیں، وہ ایمان والے آستھک وہ بن جاتے ہیں، ان کے ایمان کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، اس کا ڈکلیریشن ہے کہ واقعی وہ ایمان ایسا ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا. یہ فیصلہ، اب یہ پازیٹیو فیصلہ ہے. یہ بھی کب ہوتا ہے؟ یہ رسول کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے. رسول تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر ہماری جرت ہوئی کیا کسی کو رضی اللہ عنہ بولنے کی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوئی. کوئی تابعی کو، تبع تابعین کو، کسی کو ہم نہیں بولے، کوئی ولی اللہ کو ہم نہیں بولے، کوئی ہمارے ائمہ میں سے جو اکابرین ہیں ان کو ہم نہیں بولے. رحمت اللہ علیہ دعا، اے اللہ کی ان پر رحمت ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ بولنے کی جرت، یہ فیصلہ ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا. بالکل اسی طریقے سے، ہے نا، وہ فیصلہ. اب یہ ایک ایکسٹریم کا ہے، یہ رائٹیسنس کا، ہے نا، نیکوکاروں کا یہ فیصلہ ہے. جیسا یہ فیصلہ پیغمبر کی موجودگی میں ہوتا ہے، تو کافر کا فیصلہ بھی دنیا میں رہنے تک پیغمبر کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے نا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ، رسول جب ان کے پاس آ جاتے ہیں تب ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے نا. بالقسط، وہ بھی پورے انصاف کے ساتھ میں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھیے، اس کے بے شمار مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھر دی ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم، یعنی ہمارے ہندوستان کے مہارشی منو، مہاجل پلاون والے منو، سیلاب عظیم والے منو، یہ نام سے جو ہے ان کا تذکرہ، ان کا ذکر جو ہے ویدک اسکرپچرز کے اندر کیا جاتا ہے. مہاجل پلاون والے منو. اور نوح یہ جو نام ہے یہ بھی سنسکرت نام ہے. نیوح کا مطلب نیوح پڑھتے ہیں اس کو، پروننسیشن اگر دیکھیں تو نیوح سنسکرت میں پڑھتے ہیں، مطلب ہوتا ہے کشتی والا. انہوں نے لوگوں کو دعوت دی سچائی کی طرف، انسانیت کی طرف، ہے نا، ایکوالٹی کی طرف. اور جتنے مطلب سدھانت ہوتے ہیں، جتنی تعلیمات ہوتی ہیں جو یعنی اسلام کی، سمرپن کی، وہ انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کی. چند سال نہیں بلکہ 950 سال انہوں نے لوگوں کو پرمیشور کی اور بلایا. اور جب اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی، بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے، تو پھر کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کشتی بناؤ، اور پھر وقت مقرر پر وہ کشتی میں سوار ہو گئے. اپنے ساتھ انہوں نے ہر قسم کے جانور کے اور پرندوں کے انہوں نے جوڑیوں کو رکھ لیا، ہے نا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ سیلاب آیا، وہ طوفان عظیم آیا جس کے اندر سارے ادھرمی ہلاک ہو گئے، ہے نا. اور جو آستھک تھے، ایمان والے تھے، وہ بچا لیے. فیصلہ ہو گیا ان کا. ہوا کہ نہیں؟ یہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ ہماری ہندو قوم اپنے آپ کو منو اور سپت رشی کی سنتان مانتی ہے کہ اس سیلاب کے اندر، اس مہاجل پلاون کے اندر جو آستھک، جو رشی جو بچا لیے گئے تھے وہ منو تھے اور سپت رشی تھے. باقی سب ادھرمیوں کو ہلاک کر دیا گیا، ان کا وناش ہو گیا. اور پھر کیا ہو گیا؟ یہ بچا لیے گئے. اور پھر اس کے بعد دنیا میں دوبارہ جو لوگ پھیلے وہ ہمارے منو اور سپت رشی کی سنتان میں سے ہیں. اور ہمارے ہر ہندو بھائی کو سے آپ پوچھ لیجئے ان کا گوتر جو ہوتا ہے وہ جا کر ان سپت رشی میں سے، ساتوں رشیوں میں سے کسی ایک رشی سے ملتا ہے. تو ادھرمیوں کا فیصلہ اس سمے ہو گیا. کب؟ رسول کی موجودگی میں. ٹھیک ہے. اور پھر ایسے ہی واقعات اور ہیں. آپ دیکھیں کہ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کا فیصلہ کر دیا گیا. جب انہوں نے انکار کیا تو ان کا فیصلہ، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے جب ان کے انکار کرنے والوں کے اوپر عذاب آ گیا، ہے نا. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے نہیں مانا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، ہے نا. پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے نہیں مانا، تو دنیا میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا. سمندر میں فرعون کو اس کے لشکروں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. ہود علیہ السلام، یعنی یہ کیا ہے؟ اب یہ پورا نا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو رول ہے نا، جو ابھی میں نے جس آیت سے آپ کو رول بتایا، اللہ تعالیٰ اسی رول کو جگہ جگہ یہ واقعات کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے رسول ان کے پاس آ گئے، حجت تمام ہو گئی. جن لوگوں نے نہیں مانا، ہٹ دھرمی کی، ادھرم کے اوپر وہ ڈٹ گئے، تو پھر ان کا وناش ہو گیا. دنیا میں ان کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا. تو کافر ڈکلیئر ہو گئے نا، وہ کافر ڈکلیئر ہوئے اور ان کو سزا دے دی گئی. تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ. اور بالکل اسی پرنسپل کے اوپر اللہ کے آخری پیغمبر جب تشریف لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. کیونکہ جب سزا دی جاتی ہے، سزا دینے کے دو بڑے بڑے اگر آپ دیکھیں گے تو دو طریقے ہیں. ایک نیچرل کیلامیٹی سے سزا دی جاتی ہے، یعنی طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، ہے نا، زلزلہ آ گیا، صاعقہ، ہے نا، کوئی بہت زور کی آواز آئی، تیز ہوا چلی، ہوا کا طوفان آ گیا، ہے نا. یہ ایگزامپلز ہیں نیچرل کیلامیٹیز کے کہ جو وہ لوگ رسول کی موجودگی میں جب نہیں مان رہے تو نیچرل کیلامیٹیز سے ان کو نیست و نابود، ان کا وناش کر دیا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایمان والوں کے ہاتھوں ان کو سزا دے دی گئی. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے دور میں ہوا، آپ کی موجودگی میں، یعنی رسول کی موجودگی میں، وہ اس وقت کے وہ لوگ کافر تھے، ہے نا. اللہ نے رسول کو خبر دی کہ دعوت ان تک پہنچ گئی ہے نا. انہوں نے انکار کیا تو اب یہ سزا کے مستحق ہو گئے ہیں. ان کو رسول اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں سزا دی گئی. یہ رسول کی موجودگی میں ہوتا ہے. رسول کے تشریف لے جانے کے بعد میں کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کافر کہے، کیونکہ اب وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ سامنے والے کے دل میں کیا ہے. یہاں تو رسول موجود ہیں، ان کو وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو راست مطلب بتا رہا ہے، اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اللہ خبر دے رہا ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے اور کون منافق ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے نا. اب رسول تشریف لے جا چکے ہیں تو پھر کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے، کسی کے پاس وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سینے میں جھانک کر، ہے نا، وہ پتہ لگا لے کہ ان کے دل میں کیا ہے. اور اس سلسلے سے جڑی ہوئی ایک اور انتہائی یعنی اہم ترین بات، ذرا اس کو میں ہمارے ہندو اور مسلم بھائیوں کی یونٹی کے پرسپیکٹو سے آپ کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کچھ کنفیوژن انشاءاللہ دور ہو جائیں گے.
دیکھیے اب یہ آیت پر آپ غور کریے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت میں رسول آئے، یہ ایک ڈکلیریشن ہے نا اللہ تعالیٰ کا. یعنی کیا کوئی امت، کوئی لوگوں کا گروہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں رسول آنے سے رہ گیا؟ کوئی ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ نہیں ہو سکتا نا. اچھا تو کیا ہندوستان میں رسول آئے ہوں گے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہو سکتا ہے، آئے بھی ہوں گے، نہیں بھی ہوں گے، یا آئے ہوں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ لازماً آئے ہیں؟ یعنی کم از کم قرآن کے ماننے والے، کم از کم قرآن کے ماننے والے اس آیت کی روشنی میں کیا کہیں گے جب اللہ کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ؟ کیا کہیں گے؟ کہ لازماً ہندوستان میں، بھارت میں اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں. تو اب یہ رسول کون ہوئے؟ کون سے والے رسول ہوئے یہ؟ تو ذرا اس بات کو یاد کریے جو میں نے آپ سے اس سے پہلے، بہت پہلے مطلب کہی تھی، ہے نا. بار بار اشارے کرتے رہتا ہوں لیکن پھر بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے دو خاندانوں کا ذکر کیا ہے نا. ایک ابراہیمی خاندان ہے اور ایک نوحی خاندان ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور در حقیقت ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی. یعنی ابراہیمی سلسلہ تو معلوم ہے مسلمانوں کو، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ہے نا، یوسف علیہ السلام، وہ سلسلے میں آ رہے ہیں، ہے نا. دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ تو معلوم ہے، کتابوں کا بھی معلوم ہے ہمیں. وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، صحف ابراہیم ہے. اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس ایک اور سلسلے کا جو ذکر کر رہا ہے قرآن میں، جو ابراہیم علیہ السلام سے اور زیادہ قدیم ہے، پرانا ہے. وہ سلسلہ وہ کہاں ہے؟ وہ خاندان کہاں ہے؟ وہ پیغمبر کہاں ہیں؟ وہ کون سی کتابیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے خاندان میں ان کے رسولوں پر، ان کے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہوں گی نا، لازماً ہوئی ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر بھیجے ہیں، ہے نا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، تو یہ عربی اور عجمی کے اعتبار سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی عربی پیغمبر، عربی یعنی صحیفے، اور پھر نان عرب باقی ساری دنیا کے اندر، عجم جسے کہتے ہیں، نان عرب، ہے نا، جس کے اندر انڈیا اور چائنا اور یہ سب مطلب باقی ساری دنیا آتی ہے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آئے ہیں. اور اب دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کی صداقت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور یعنی ایک پہلو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کیا حیرت انگیز بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات آج سے تقریباً 1400 سال پہلے قرآن میں بتائی ہے، وہی بات ملتی ہے ہمیں ہندوستان کے پراچین گرنتھ کے اندر، جس کا نام ہے بھگوت گیتا، جس کو ہمارے ہندو بھائی کلام الہی مانتے ہیں، ڈیوائن اسکرپچر مانتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے تو عنقریب ڈسمبر 4 کو 5159th اینیورسری آف دا ریویلیشن آف گیتا منایا جانے والا ہے. کہ گیتا کے نازل ہونے کا یہ یعنی سالانہ جو سیلیبریشن ہوتا ہے، اینیورسری جو ہوتی ہے، تو 5159th اینیورسری جو ہے گیتا کے اوترن کی اب منانے والے ہیں. لاسٹ ایئر جو منائے تھے 58 اینیورسری تھی، 5158 اینیورسری. تو 5000 سے زیادہ سال پرانی اس کتاب کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اب یہ یعنی کلام الہی، ٹھیک ہے. اب اس کے الفاظ پر آپ غور کریے، اس میں کیا بات بتائی گئی ہے وہ آپ غور کریے. یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابیوتھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم. یہ گیتا کا ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر 7 ہے. میں 7 اور 8 دونوں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں. جب جب دھرم کو گلانی پہنچتی ہے، whenever there is a decline in righteousness، نیکیوں کے اندر، دھرم کے اندر جب جب کیا ہوتا ہے؟ زوال آتا ہے. گلانربھوتی بھارتا، پاپ بڑھ جاتے ہیں، ادھرم بہت زیادہ جو ہے بڑھ جاتا ہے، اے بھارت یعنی اے ارجن. ابیوتھانم دھرمسیا، دھرم کو دوبارہ استھاپت کرنے کے لیے،
ٹھیک ہے؟ دھرم کو دوبارہ استھاپت کرنے کے لیے تداتمانم سرجامہم، میں اس زمین پر آتا ہوں۔ اب یہ ایک شلوک ہو گیا ہے نا، تھوڑا سا ہم اس پر بات کر لیں۔ میں مسلمانوں سے خاص طور پر پوچھ رہا ہوں ہے نا، میں اپنے ہندو بھائیوں سے پھر بات کروں گا، اور میں یعنی عیسائی جو میرے بھائی ہیں یا جو ہیں یہودی ہیں، میں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں، وہ کون سی آسمانی ذات ہے جو زمین پر بار بار آتی تھی؟ آپ کسی ایسی ذات سے واقف ہیں؟ وہ آسمانی ذات ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ آسمانی ذات ہے، وہ بہت طاقتور ہے، اور وہ بار بار جب بھی یعنی کہ گمراہی اور ضلالت دنیا میں بڑھ گئی اور ہدایت دینے کی ضرورت اللہ نے محسوس کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی ہستی کو زمین پر بھیجا۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ جبریل علیہ السلام ہے نا، جبریل علیہ السلام، جن کو قرآن مجید میں روح القدس، روح الامین، شدید القوا، یہ القاب سے جو ہے ان کو یاد کیا گیا، اور یہی ہیں جو ہر پیغمبر کے پاس آئے، کیونکہ یہی وہ ہیں جو وحی کے فرشتے ہیں، ہے نا، اللہ کی طرف سے وحی نازل کرنے کے لیے جو فرشتے مقرر کیے گئے تھے، یہ وہی ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ ملائکہ کے سردار ہیں، ہے نا۔ ہمارے ہندو بھائی اسی ہستی کو کس نام سے یاد کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پرماتما، پرم آتما۔ بائبل میں ہولی اسپرٹ، آرک اینجل جبرائیل یا گیبریل، ہولی اسپرٹ، روح القدس، پرم آتما، کیونکہ فرشتوں کے سردار ہیں وہ، یعنی کوئی سادھارن آتما نہیں ہے، کوئی سادھارن فرشتے بھی نہیں ہیں وہ، ہے نا، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ پرم آتما ہے، پرماتما۔ تو یہ پرماتما کا زمین پر آنا کیا قرآن مجید کی تعلیم سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کس میں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں گیتا سے، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابیتھان دھرمسیا تداتمانم سرجامہم۔ جب جب دھرم کو گلانی پہنچتی ہے، دھرم کو نقصان ہوتا ہے اور ادھرم بڑھ جاتا ہے، تب تب دھرم کی استھاپنا کو کرنے کے لیے، یعنی رینیو کر رہے ہیں، نیا دھرم نہیں دے رہے ہیں، نیا رینیو کر رہے ہیں، کھوئی ہوئی تعلیمات کو، بھلا دی گئی تعلیمات کو، ملاوٹ ہے نا، سچی تعلیمات میں جھوٹی تعلیمات ملا دی گئیں، اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے جنہیں بھیجا جا رہا ہے، جو بار بار دنیا میں آ رہے ہیں آسمان سے۔ میں آتا ہوں، پرماتما کہہ رہے ہیں میں آتا ہوں۔ اور دیکھیے اب اس کا یعنی اب اور کلوز لنک آپ کو قرآن مجید کی اس آیت سے آپ دیکھیں گے اگلے شلوک کے اندر، پرترانائے سادھو نام وناشائے چدشکرتام دھرم سنستھاپنارتھائے سمبھوامی یوگے یوگے۔ نیکوکاروں کو بچانے کے لیے، اب دیکھیے کئی کے لیے آ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بار بار آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، ہے نا، تو کس مقصد کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پرترانائے سادھو نام، جو سادھو سنت لوگ ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، وناشائے چ دشکرتام، دشکرم کرنے والوں کا وناش کرنے کے لیے، فیصلہ کرنا ہے نا ابھی، جو حق پرست ہیں، جو دیندار ہیں، جو نیک ہیں، ان کو بچانا ہے، اوکے، اور جو گمراہ ہیں، جو کافر ہیں، جو ادھرمی ہیں، ان کا وناش کرنا ہے، ان کا فیصلہ کر دینا ہے۔ ابیتھانم دھرمسیا، دھرم کو دوبارہ دھرم کی دوبارہ استھاپنا کرنے کے لیے، پھر سے اس کو رینیو کرنے کے لیے، تداتمانم سرجامہم، میں آتا ہوں، آئی اپیئر، یعنی جو انگلش کے اندر الفاظ ہیں کہ آئی مینیفیسٹ مائی سیلف آن ارتھ، میں زمین پر آتا ہوں، آئی اپیئر۔ اور کب آتے ہیں یہ دیکھیے، دھرم سنستھاپنارتھائے سمبھوانی یوگے یوگے، ہر دور میں، یگ یگ، ایک دور گزرا، پھر اس کے بعد ایک دور، پھر اس کے بعد ایک دور، دور پہ دور آ رہے ہیں، یوگے یوگے، میں ہر دور میں آ رہا ہوں۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں نا
کہ الگ الگ ناموں سے جو فرشتے وہی لے کر پیغمبروں کے پاس آئے تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے نا. یہ ہیں باتیں سمجھنے کی. ٹھیک ہے, یہ جو اطلاع یعنی گیتا میں دی جا رہی ہے وہ قرآن مجید سے اس کی تعلیمات میچ ہوتی ہیں یا نہیں, آپ بتائیے, ہے نا. پرماتما آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, ہر دور میں آتے ہیں. وہ صرف یہ جو ایکسکلوزیو جس طریقے سے ہم نے بنا کر رکھا ہے نا کہ حق صرف ہمارے پاس ہے اور پھر کسی کے پاس حق نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں, حق سب کے پاس ہے اور سب کے پاس رسول آئے. اللہ نے کہا سب کے پاس رسول آئے. رسول آئے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے پاس وہی لے کر جبریل علیہ السلام آئے, ہے نا, پرماتما ان کے پاس آئے اور فیصلہ کرنے کے لیے. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یعنی پھر اس سے ریلیٹ آپ کریے. یعنی فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ, جب ان کے پاس رسول آ جاتے ہیں تبھی ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہاں پر یعنی اب رسول آ رہے ہیں تو ان کے پاس جبریل آ رہے ہیں, ہے نا, پرماتما آ رہے ہیں. پرماتما بتا رہے ہیں کہ وِنَاشَايَ چَ دُشْکِرْتَام, جو دشکرمی ہیں ان کا وناش کرنے, یعنی دنیا میں ان کا فیصلہ کہ وہ ادھرمی ہیں, وہ دشکرمی ہیں, ان کو دنڈ دینا ہے, ان کو سزا دینا ہے نا. دھرم سنستھاپنارتھایا سمبھوامی یوگے یوگے, تو دھرم کو دوبارہ استھاپت کرنے کے لیے میں ہر دور میں آتا ہوں. تو ساتھیو, یہ یعنی آپ غور کریں گے تو قرآن مجید کی صداقت ہمیں ملتی ہے. کتنی سچی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا, گیتا میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. اور یہ اس سے جڑی ہوئی ایک دو باتیں اور. دیکھیے, پرماتما کو کرشن کے نام سے بھی جانتے ہیں ہمارے ہندو بھائی, اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کرشنم وندے جگت گرو, بھرت گرو نہیں. یہ بات میں خاص طور پر چاہوں گا پورے ادب کے ساتھ, پوری ہیوملٹی کے ساتھ میں, کہ میرے ہندو بھائی اس بات کو سنیں اور اس پر غور کریں. کرشنم وندے جگت گرو کہہ رہے ہیں, بھرت گرو نہیں. یعنی وہ جب یعنی پرماتما کا جب اوترن ہوا ہے نا, وہ پرمیشور کے پاس سے پرمیشور کی واڑی لے کر یہاں دنیا میں جو رشی تھے ان کے پاس جب وہ آئے, پیغمبروں کے پاس جب وہ آئے, تو کیا وہ صرف بھارت میں آئے یا پوری دنیا میں آئے؟ پوری دنیا میں آئے نا. تو پھر اب وہ جو اپنے آپ کو آج یہودی کہتے ہیں ان کے پاس بھی آئے جبریل علیہ السلام, ہے نا, گیبریل, ہولی اسپرٹ. وہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں, کرسچن کہتے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیبریل آئے, ہولی اسپرٹ آئی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ جو اپنے آپ کو آج مسلمان کہتے ہیں تو ان کے پاس بھی جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اللہ کا کلام لے کر, ہے نا. اگر اس بات پر انسسٹ کیا جائے کہ نہیں وہ صرف بھارت میں آئے, پرماتما کا اوترن صرف بھارت میں ہوا, اگر اس بات پر اگر یعنی اصرار کیا جائے تو پھر اس سے دو مطلب نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, معاف کرنا, بات بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کے دو مطلب نکلیں گے. پرماتما صرف بھارت میں آئے, اس کے دو مطلب نکلیں گے. ایک تو یہ ہے کہ دشکرمی ہمیشہ صرف بھارت میں رہے, دنیا میں کہیں اور پر کسی نے کوئی ادھرم کا کام نہیں کیا, اسی لیے بار بار پرماتما یہیں پر آئے اور کوئی دوسری جگہ پر نہیں آئے. یہی مطلب ہوگا نا. اور پھر جگت گرو کہنے کا بھی پھر ہمیں حق نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو صرف بھارت میں آئے نا, تو بھرت گرو کہیں گے. لیکن ہم ایسا نہیں کہتے نا, ہم جگت گرو کہتے ہیں, جگت گرو مانتے ہیں کہ وہ ساری دنیا میں آئے. تو وہ صرف بھارت میں نہیں آئے, دنیا میں جہاں پر بھی لوگ بسے ہیں وہاں پر دھرم کے ماننے والے بھی تھے, ادھرم میں بھی ہوئے, ہے نا. اور جہاں جہاں پر بھی اس طرح سے دھرم کو گلانی پہنچی, پرماتما کا اوترن ہوا, وہ ہر جگہ پر آئے. اور وہ جو وید لے کر آئے, وہ جو اپنشد لے کر آئے, وہ جو بھگوت گیتا لے کر آئے, وہی تورات لے کر آئے, وہی انجیل لے کر آئے, وہی قرآن لے کر آئے. ہم ان کو جبریل کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ویسی ہی عقیدت ہے. وہ آسمانی ذات ہیں, وہ بہت اعلیٰ ہیں, بہت شکتی شالی ہیں, ہے نا, اور بہت بلند ترین مرتبہ ہے ان کا. یعنی جو پرماتما کا جو لفظ ہے نا, تو ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے وہ, کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں. اور آخری بات اس حوالے سے, یہ جو گیتا میں پرماتما کے آنے کا جو ابھی ذکر ہوا, اب وہاں پر بھی اب آپ دیکھیے اور ذرا اس
مطلب پوائنٹ آف ویو سے، اس پرسیپشن سے مطلب اس کو دیکھیے کہ وہاں پر جب وہ آ رہے ہیں، اب یہ 5000 سے زیادہ سال پرانی بات ہے، اس زمانے میں کوئی یہودی تھا کیا؟ پاسبل ہی نہیں ہے کوئی یہودی ہونا، کوئی عیسائی ہونا، کوئی مسلم اس میننگ کے اندر، آج جو میننگ میں مسلم ہم بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کوئی تھے کیا اس زمانے میں؟ تو اب یہ جو پرماتما آئے ہیں اور وہ پانڈووں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کوروں کے خلاف وہ یدھ ہو رہا ہے، مہا بھارت یہ پورے یدھ کے اوپر جو ہے بیسڈ ہے، یہ ہم اتہاس میں ہمارے پاس ہے نا درج کیا گیا ہے، ہسٹری۔ یہاں کون لڑ رہا ہے آپس میں؟ یہ ہندو ورسز مسلم، ہندو ورسز کرسچینٹی، مسلم ورسز کرسچینٹی نہیں ہے، یہ دھرم کے ماننے والے ورسز ادھرمیوں کی بات ہے یہ، کیونکہ وہ تو ان کے خود کے لوگ ہیں نا، پانڈووں کے یہ کزنز ہیں کورو جو ہیں۔ اور آپ گیتا میں مطلب جب پڑھتے رہے چلے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شری ارجن جو ہے بار بار پرماتما سے پوچھ رہے ہیں، میرے اپنے ہیں، میرا خون ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ماما، میرے چاچا، میں کیسے ان کو یعنی میں حملہ کروں کہ کیسے میں ان کو ماروں؟ اور شری کرشن ان کو بتا رہے ہیں نہیں، یہ دھرم کے لیے یہ اس سمے ضروری ہے، دھرم کے لیے۔ وہ کچھ یہ کمیونل جو جھگڑوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، وہ ایسا نہیں تھا، وہ اور کبھی بھی نہیں تھا۔ آپ پوری یعنی تاریخ اٹھا کر یہ آپٹیمزم کے ساتھ میں اور یہ پرسپیکٹو کے ساتھ میں اگر آپ جائزہ لیں گے، یہ کرسچینٹی ورسز جوڈائزم نہیں تھا، یہ ہر دور میں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے یہ دھرم ورسز ادھرم تھا، یہ کوئی اسلام ورسز کرسچینٹی، اسلام ورسز جوڈائزم نہیں تھا یہ۔ تو یہ بھی جو سوال مطلب بعض لوگ پوچھتے ہیں نا، بھئی حضرت علی کے قاتل کون تھے؟ اب وہاں پر تو کوئی ہندو نہیں تھا، وہاں پر کوئی RSS کے لوگ نہیں تھے، بالکل واجبی سوال ہے ان کا نا۔ تو یہ بات سمجھنے کی اب کیا ہے، یہ جو پوائنٹ ہے اس کو لے کے مس یوز کیا جاتا ہے، یعنی ایک کمیونٹی کو بلیم کرنے کے لیے، ان کو انتہائی خونخوار اور درندے ہے بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، سب کو یعنی پوری کمیونٹی ایسی ہے، دیکھو انہوں نے خود اپنے ہی لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر جواب کے اندر لوگ مہا بھارت کو سوال اٹھا کر مطلب یہی کرتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں کوئی مسلم تھا کیا؟ وہ ہندو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بیہودہ طریقہ ہے، بدتمیزی کا طریقہ ہے، یہ ان اتنے عظیم واقعات کو لے کر جو ہے یہاں مطلب کمیونل وائلنس کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو یدھ ہوا تھا مہا بھارت میں، وہ دھرم اور ادھرم کے درمیان یدھ تھا، اور بالکل ویسے ہی ہر زمانے میں ہوا، جب بھی ہوا ہوگا، کیونکہ کئی موقعوں پر تو اللہ نے یعنی نیچرل کیلامیٹیز کے ذریعے سے، سیلاب اور زلزلے کے ذریعے سے عذاب دے دیا، ہر جگہ یدھ نہیں ہوا۔ لیکن اگر رسول کی موجودگی کے اندر یدھ ہو رہا ہے تو وہ دھرم اور ادھرم کا یدھ ہو رہا ہے، کیونکہ رسول آ گئے ہیں، پرماتما کا اوترن ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے کلام ہے نا نازل ہو رہا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ کون دھرم کے ماننے والے ہیں اور کون ادھرمی ہیں۔ یہ باتوں کی ایک صحیح انڈرسٹینڈنگ پر ہم پہنچیں گے تو پھر یہ آج اب جو چل رہا ہے نا، یہ کمیونل وائلنس، یہ میری کمیونٹی اچھی، تمہاری کمیونٹی خراب، یہ کمیونل وائلنس چل رہا ہے۔ حق کیا ہے، کون حق بول رہا ہے، کون ناحق بول رہا ہے، یہ کسی کو دیکھنے کی جو ہے فرصت نہیں ہے، یعنی میکسیمم لوگ نہیں دیکھ رہے۔ بھائی مسلمانوں کے فیور میں کوئی ہندو کھڑا ہو گیا، وہ مسلمانوں کا ہیرو بن گیا، مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکس مسلم کھڑا ہو گیا، وہ ہندوؤں کے پاس ہیرو ہو گیا۔ یہ کمیونل وائلنس ہم کر رہے ہیں دھرم کے نام پہ۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں، بہرحال مطلب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کافر کہنے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ دنیا میں وہ کب کہتا ہے؟ جب اس کے رسول دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو رسول کے ذریعے سے دعوت دی جاتی ہے، خوب سمجھایا جاتا ہے، حجت قائم کی جاتی ہے، اور پھر نہ ماننے والوں کے سلسلے میں وہیں دو ٹوک فیصلہ ہو جاتا ہے نا، ججمنٹ ان کے بارے میں پاس کر دیا جاتا ہے، پھر ان کو دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے۔ پھر مرنے کے بعد تو پرلوک میں نرک کے اندر پھر تو ان کی سزا الگ ہے، لیکن یہیں پر ان کا جو ہے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر نہیں ہیں تو پھر اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کافر کسی کو کہے۔ ہاں، اپنے آپ کے بارے میں کسی کو کہنا ہے تو وہ خود کہہ لے کہ میں کافر ہوں، لیکن دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ تو امید ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ جو دوسروں کو
ہے نا، غیر مسلموں کو جس کو کہتے ہیں، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو جو کافر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آئندہ سے کافر نہیں کہیں گے. اور صرف کہنا بند کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اب تک جو کہتے آئے ہیں اس کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگے، ہے نا، اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگیں جن کو آپ کافر کہتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا، ہے نا، ان کو اچھا نہیں لگتا آپ ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، ہے نا. کسی کو بھی نہیں پسند آئے گا نا بھائی. میرے بارے میں میرا تعارف، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، یہ میں بتاؤں گا. ہر انسان اپنے بارے میں بتائے گا، کسی اور کو کیا حق ہے وہ بتائے، سوائے اس کے جو میں کہتا ہوں. میں جو کہتا ہوں وہ آپ لوگ ریپیٹ کر لیں میرے بارے میں، لیکن کوئی چیز میں اپنے بارے میں نہیں کہتا تو کسی کو حق نہیں ہے. یہ غلطی سدھاریں. اور اس کا ایک آخری پارٹ یعنی جو باقی رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کور ہوگا، کہ مسلمان جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، کیونکہ یہ حق نہیں ہے نا. یعنی ایک جنرل بات ہو گئی کہ رسول کی موجودگی میں ہی یہ فیصلہ ہوگا. اب رسول تشریف لے جا چکے ہیں، اب رسول نہیں ہے، اب مسلمانوں کو مسلمان کافر کہہ رہے ہیں، تو اس کا پھر کیا انجام ہوگا، ہے نا، دنیا اور آخرت کے اندر. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. امید ہے کہ ان باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، ہے نا. یہ حق پر مبنی اگر آپ کو ملتی ہیں، دلائل پر مبنی ملتی ہیں، جا کے چیک کریے، ٹھیک ہے. ہر لیکچر کے ساتھ میں قرآن کی آیتیں، ان کے ریفرنسز، یا پھر اگر میں گیتا اور بائبل سے کہیں سے بھی اگر میں کچھ ریفرنس کوٹ کرتا ہوں تو وہ ڈسکرپشن میں میرے ویڈیو کے اندر اس کا ریفرنس ہوتا ہے. تو آپ جا کر پھر آپ نکالیں، آپ اپنے پسند کا ترجمہ دیکھیں، آپ اپنے یعنی اہل علم سے آپ کنسلٹ کریں، اس کو ویریفائی کریں، ٹھیک ہے. لیکن حق بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر اسے قبول کریں، اس کے مطابق عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں.